خدا کی ذات و صفات سے متعلق فلسفیوں کے تصورات۔ اصحاب فکر و فلسفہ کے سامنے خدا کی ذات و صفات کے متعلق ابتدا ہی سے چند بنیادی سوالات رہے ہیں، جن میں سب سے اہم اور یقیناً پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات کیا ہیں۔ ذیل میں ہم فلسفیوں کی ان آراء کو درج کر رہے ہیں جو انہوں نے خدا کی ذات و صفات کے حوالے سے دی ہیں۔ یونان کے ابتدائی فلسفیوں کی آراء۔ یونان کے ابتدائی دور کے فلسفیوں نے جب خدا کی ذات و صفات پر غور کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیوتاؤں کے متعلق عام لوگوں کے عقیدے سے تعرض نہیں کیا، لیکن کائنات کے وجود میں آنے کی توجیح مختلف طریقوں سے کرنے کی کوشش کی۔ ان ابتدائی مفکرین میں مندرجہ ذیل فلسفی شامل ہیں۔ تھیلس نے کہا کہ دنیا کو کسی خدا نے پیدا نہیں کیا، بلکہ جس طرح دوسری چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اسی طرح دنیا بھی وجود میں آ گئی۔ اینکسیمینڈر نے کہا کہ ہر چیز لامحدود سے پیدا ہوئی ہے، ان کو کسی دیوی یا دیوتا نے پیدا نہیں کیا۔ ہیراکلیتس دیویوں اور دیوتاؤں کا سخت مخالف تھا۔ وہ ان کا ذکر نہایت حقارت سے کرتا اور کہتا ہے کہ عام لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں ان کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہیں۔ زینوفینز نے دیوتاؤں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا ایک ہی ہے جس کو فنا نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے اپنی شکلوں پر دیوتاؤں کو بنایا ہوا ہے۔ اگر بیلوں، خنزیروں اور دوسرے جانوروں کے ہاتھ میں بھی موئے قلم ہوتا تو وہ اپنی صورت پر خدا بنا ڈالتے۔ یہی وجہ ہے کہ حبشہ کے دیوتاؤں کا رنگ کالا اور ناک چپٹی ہے۔ زینوفینز کہتا ہے کہ خدا ہر لحاظ سے انسانوں سے مختلف ہے۔ خدا ایک وحدت ہے جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے، وہاں سے حرکت نہیں کرتا۔ اس کو دنیا چلانے کے لیے کوئی کاوش نہیں کرنی پڑتی۔ خدا کائنات کا اساسی کلیہ ہے، خدا ہی کائنات ہے۔ سوفسطائی فلسفیوں کی آراء۔ سوفسطائی فلسفیوں نے بہت سے خداؤں کے تصور پر بڑے تند و تیز حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ دیوتاؤں کا تصور قرینِ عقل نہیں ہے، کیونکہ ان کے وجود کی کوئی عقلی بنیاد نہیں۔ سوفسطائی فلسفیوں نے نوجوانوں کو جمع کر کے توحید کی اشاعت کی۔ بتوں پر ان کی جرح کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد کے فلسفیوں نے اس مسئلہ پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ خدا کا صحیح تصور کیا ہے۔ سقراط۔ یونان کے عظیم فلسفی سقراط نے خدا کی وحدانیت کا تصور دیا اور بتوں کے خلاف انتہائی جارحانہ اور مدلل تنقید کی۔ اس کی جرح نے بت پرستی تو کیا اوہام پرستی کی بھی جڑیں اکھاڑ دی، جس کو یونان کی حکومت برداشت نہ کر سکی، اور جیوری نے اس پر الزام لگایا کہ وہ بتوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس جرم میں اس کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی گئی۔ افلاطون نے دیوتاؤں کے متعلق عام تصور سے تعارض نہیں کیا۔ اس کی تحریروں میں تضاد ہے، جس سے خیال ہوتا ہے کہ اس کا ذہن یکسو نہیں۔ وہ بتوں کا نام بھی لیتا ہے اور خدائے واحد کا بھی قائل ہے، البتہ جب وہ توحید کا بیان کرتا ہے تو دلائل کے ساتھ کرتا ہے، اور بتوں کا ذکر کرتا ہے تو روایت کا سہارا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کی طرح زہر کا پیالہ پینے کا حوصلہ نہیں رکھتا، یا وہ عوام کو چھیڑے بغیر اپنے طبقے کو توحید کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور انسان میں اپنی روح پھونکی۔ انسان کا جسم روح کا قید خانہ ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد زمین سے چھٹکارا حاصل کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کر جانا چاہیے، کیونکہ روح کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ ارسطو خدا کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ وہ انسان کی عقل کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی اور عقل ملکوتی ہے۔ خدا کائنات کا خالق ہے، وہی محرک اول بھی ہے اور کائنات کو چلانے والا بھی۔ خدائے واحد نے انسان کے اندر سب کچھ ودیت کر دیا ہے۔ اگر وہ اس کو پہچان لے اور اس کی تربیت اور نشو نما کر لے تو درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ارسطو کا یہ خیال وحی و نبوت کی ضرورت سے بھی جوڑا جاتا ہے۔
ارسطو نے اس کو انسان کے اندر مانا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ہر چیز کا محور خدا ہے اور مادہ کی قید سے آزادی حاصل کر لینا ہر چیز کی انتہا ہے۔ ایپیکیوری فلسفہ۔ ایپیکیوری فلسفہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا بہت سے ہیں، وہ شکل و صورت میں انسانوں کی طرح ہیں، البتہ ان سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ ان میں مرد اور عورت کی طرح جنس کی تفریق بھی ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں اور یونانی زبان بولتے ہیں۔ ان دیوتاؤں نے نہ دنیا بنائی اور نہ ہی دنیا کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، وہ خوش و خرم رہتے ہیں اور انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ رواقی فلسفہ۔ رواقی فلسفہ خدا کی وحدانیت کی شدت سے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا نے ہر چیز پیدا کی، دنیا میں جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ اس سے باخبر ہے، وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، برائی پر سزا اور نیکی پر جزا دیتا ہے۔ خدا کا دنیا سے وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ جس طرح بیج سے بے شمار پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح روح سے ہر قسم کی زندگی نمو پاتی ہے۔ ان کے نزدیک خدا کے اندر پوری کائنات ہے اور کائنات کی ہر چیز میں خدا ہے۔ گویا خدا کے متعلق رواقیوں کا فلسفہ نظریہ وحدت الوجود کے تصور پر مبنی ہے۔ فائلو۔ رواقیوں کے بعد کے دور میں مذہب کو بھی فلسفہ میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح فلسفہ نے تقریباً علم الکلام کی صورت اختیار کر لی، یعنی ہر مسئلے پر مذہبی اور فلسفیانہ دونوں طرح سے اظہار خیال کیا جانے لگا۔ یہودی مفکر فائلو بھی اسی دور کا ایک قابل ذکر فلسفی ہے۔ فائلو نے توحید کا وہی تصور دیا جو تورات میں ہے، لیکن یہ تصور بھی اس نے بہت ہلکا دیا۔ فائلو کے نزدیک خدا اپنی عظمت، قدرت، رحمت اور کمال کے لحاظ سے انسان سے اتنا عظیم اور بلند ہے کہ انسان نہیں جان سکتا کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ خدا موجود ہے۔ خدا علت العلل ہے۔ جس طرح شمع پورے ماحول کو روشن کرتی ہے، اسی طرح خدا کے نور سے پوری کائنات منور ہے۔ پلوٹینس اور فائلو کے تصور خدا میں معمولی سا فرق ہے۔ اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز کی علت خدا ہے، لیکن خدا کمال کے اس درجہ تک پہنچا ہوا ہے کہ ہم یقین سے اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا ہے۔ ہم اس کے متعلق جو کچھ بتاتے ہیں وہ اس کی ذات کا نہایت حقیر سا تصور ہے۔ پلوٹینس کہتا ہے کہ خدا ایک چشمہ کی مانند ہے جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ دنیا کو خدا کی ضرورت ہے، لیکن خدا دنیا سے بے نیاز ہے۔ قرون وسطیٰ کے مسیحی فلسفی۔ قرون وسطیٰ کے مسیحی متکلمین نے مسیحیت اور یونانی فکر میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق کائنات میں نظم اور کرینہ خدا کے وجود یا محرک اول ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خدا ازلی و ابدی ہے، وہ سراسر خیر و برکت اور دانش مجسم ہے۔ یہی دانش وہ قوت قاہرہ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مسیحی متکلمین کا سب سے بڑا نمائندہ سینٹ اگسٹن ہے۔ سینٹ اگسٹن کا کہنا ہے کہ خدا ازلی ہے، وہ دنیا کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے سے قبل خدا نے اس کی تقدیر بھی طے کر دی، اس لیے خدا کو پہلے ہی معلوم ہے کہ اس کی مخلوق دنیا میں کیا کچھ کرے گی۔ اگسٹن کے نزدیک انسان کے اندر نیکی اور خیر کا جو تصور ہے، خدا اس کی کامل ترین شکل ہے۔ وہ خالق کل، علیم و خبیر اور سراسر خیر و برکت ہے۔ اگسٹن نے خدا کا جو تصور دیا، ایک عرصہ تک وہی تصور قائم رہا، لیکن بعض لوگوں نے اس سے معمولی اختلاف بھی کیا۔ مثلا آئرلینڈ کے جان ایریجینا نے کہا کہ ہم کائنات پر غور و فکر کے ذریعے جو کچھ جان سکتے ہیں وہ بہت ہی معمولی اور حقیر ہے۔ حقیقت میں خدا کو جاننا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ پہلی صدی عیسوی میں سینٹ پال کی مسیحیت کو فروغ حاصل ہوا، جس کے تحت تثلیث و کفارہ کا فلسفہ گھڑا گیا۔ اگسٹن نے کہا کہ آدم کا جو گناہ انسان کے ساتھ چپک گیا تھا، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خدا خود ہی انسانی شکل میں نجات دہندہ یا مسیح بن کر آ گیا۔ مزید برآں کائنات کا نظام چلانے کے لیے خدا نے
اس کے اندر ایک ملکوتی قوت جاری و ساری کر دی ہے جس کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ اس طرح باپ، بیٹا اور روح القدس کے فلسفہ نے جنم لیا۔ مسیحی متکلمین نے کہا کہ خدا ایک میں تین، ہر تین میں ایک ہے۔ چونکہ یہ بات عقل میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے اس کو منوانے کے لیے کلیسیا کی طرف سے جبر کیا گیا، جس کی وجہ سے مذہب بدنام ہو گیا اور یہ تصور عام ہو گیا کہ مذہب کا عقل سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح مذہب کے خلاف بیزاری پیدا ہو گئی۔ جس وقت مسیحی متکلمین عیسائیت کو عقلی بنیادوں پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہی دنوں ایک تحریک ابھری جس نے کہا کہ خدا کو عقل کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے مشاہدہ ذات ہی واحد راستہ ہے۔ اس کو بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ ان صوفیوں نے کہا کہ مشاہدہ ذات سے ہمیں جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تصوف کے ذریعے انسان کی روح جسم کے قید خانے سے نکل کر آسمانوں میں پہنچ جاتی ہے، جہاں وہ خدا کی ذات میں ضم ہو جاتی ہے۔ اس طرح روح اپنے اصل گھر میں واپس پہنچ جاتی ہے۔ تھامس ایکوینس پر ارسطو کے فلسفہ اور منطق کا گہرا اثر تھا، اس لیے اس نے مسیحیت اور ارسطو کے فلسفے میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ خدا روح یا قوت ہے جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا بنائی۔ خدا قادر مطلق ہے اور دنیا پر اس کی بادشاہی قائم ہے۔ مسٹر اکہارٹ نے وحدت الوجودیت کا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ سب چیزیں خدا کے اندر ہیں اور سب چیزوں کے اندر خدا ہے۔ میں جب اپنے آپ سے بات کرتا ہوں تو خدا سے بات کرتا ہوں۔ جب مجھے مشاہدہ ذات ہوگا تو میں خدا میں ضم ہو جاؤں گا۔ نشاط ثانیہ کے فلسفی یورپ میں 14ویں سے 17ویں صدی تک کے اس دور کو نشاط ثانیہ یا نشاط جدیدہ کہا جاتا ہے، جب فنون، ادب، سائنس اور فلسفے میں ایک زبردست احیا ہوا، جس سے کلیسا کے جبر کا زور ٹوٹنا شروع ہوا۔ دنیا میں پھر سے عقل کی روشنی پھیلی۔ فلسفیوں نے خدا کی ذات و صفات کو سمجھنے کی کوششیں جاری رکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلسفیوں نے جس خدا کا تصور دیا وہ کلیسیا کے تصور سے بہت مختلف تھا۔ فرانسس بیکن نے کلیسیا کے خدا کو ترک کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس نے فلسفیوں کے خدا اور کلیسیا کے خدا میں مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ الہیات کی دو اقسام ہیں، ایک فکری الہیات اور دوسری الہامی الہیات۔ آفاق اور انفس پر غور و فکر کرنے کے بعد خدا کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ فکری الہیات ہے، اور مذہب خدا کے متعلق جو کچھ بتاتا ہے وہ الہامی الہیات ہے۔ بیکن نے کہا کہ ہم عقل کے ذریعے خدا کو ماننے پر مجبور ہیں۔ ہم اس سے زیادہ خدا کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کلیسیا سے رابطہ رکھنا پڑے گا، یعنی کلیسیا کی فقہ، اس کے علم الکلام اور روایات کو ماننا پڑے گا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ عقل کی چھوٹی سی کشتی کو چھوڑ کر کلیسیا کے جہاز پر سوار ہو جاؤ۔ بیکن نے مذہب اور دنیا کے امور میں تفریق کے حق میں فلسفہ بنایا اور مذہب کو ایک بے عقلی کی چیز قرار دے دیا۔ تھامس ہابس نے بیکن کی مصالحانہ روش کو پسند نہیں کیا اور عقل کی کشتی کو چھوڑ کر کلیسیا کے جہاز پر سوار ہونے پر بھی آمادہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ عقل خدا کو مانتی ہے، اس لیے میں بھی خدا کو مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا ایک مجسم ذات ہے جس نے دنیا بنائی اور ہر چیز کو حرکت دی۔ وہ انسانوں کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ہم اس سے زیادہ خدا کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے، اس لیے ہمیں اسی پر کانے رہنا چاہیے۔ رینے ڈیکارٹ یہ نہیں مانتا کہ عقل صرف اتنا ہی جان سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عقل کے ذریعے خدا کی بہت سی صفات اور ان کے تقاضوں کو بھی جانا جا سکتا ہے۔ خدا ازلی ہے، وہ قادر مطلق، علیم و خبیر اور سراسر خیر و برکت ہے۔ اس نے انسان کے اندر جو تصورات ودیعت کیے ہیں وہ فریب نہیں بلکہ حقائق ہیں، ان کو ماننا واجب ہے اور زندگی کے معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر جو اصول و کلیات ودیعت ہیں، ڈیکارٹ ان سب کو مانتا ہے۔ کائنات کے مشاہدہ اور تاریخ کے مطالعہ سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں، ڈیکارٹ ان کو بھی مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ انسان کا فرض ہے
کہ وہ ان اصولوں کی پابندی کرے، گویا وہ ان اصولوں کو شریعت کا درجہ دیتا ہے۔ اسپینوزا صوفی ہے۔ اس کے نزدیک ہر جگہ خدا ہی خدا ہے۔ وہ کائنات کو ایک مجموعی مشین مانتا ہے۔ یہ مشین جن فطری قوانین پر چل رہی ہے ان کا نام خدا ہے۔ خدا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، سب اس کے اندر، یعنی سب خدا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اپنے سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے سے محبت کرتے ہیں تو خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم خدا ہیں۔ اسپینوزا کے نزدیک عقل اور جسم خدا کی شاخیں ہیں، دونوں میں خدا ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اسپینوزا نے وحدت الوجودیت کا فلسفہ پیش کیا، جس کا اثر بعد کے فلسفیوں نے بھی قبول کیا۔ اگر کوئی خدا کو مجسم ذات نہ ماننا چاہے اور بھاپ، روح، قوت محرکہ یا قوانین فطرت کی شکل میں ماننا چاہے تو اسپینوزا نے اس کی بنیاد فراہم کر دی۔ جان لاک کا کہنا ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے۔ انسان اپنی خلقت پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ وہ از خود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا کوئی خالق ہے۔ خدا روح ہے۔ خدا علیم و خبیر، قادر مطلق اور عادل ہے۔ اس نے دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا، کائنات میں اپنے قوانین جاری و ساری کیے۔ یہ قوانین آفاق و انفس پر غور و فکر کرنے کے بعد معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ان قوانین کی پابندی کرنے والے جزا اور خلاف ورزی کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ جارج برکلے، مشہور پادری جارج برکلے نے کہا کہ خدا ہی دنیا کا خالق ہے۔ وہ لطیف ترین روح ہے اور پوری کائنات میں یہ روح سرایت کیے ہوئے ہے۔ مادہ یا جسم اس روح کی ایک شان ہے۔ ڈیوڈ ہیوم ایک ارتیابی فلسفی ہے۔ وہ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر چیز دھوکہ دیتی ہے، آنکھ بھی دھوکہ دیتی ہے، اس لیے انسان کسی چیز کا تعین نہیں کر سکتا، لہذا انسانی عقل بھی خدا کو نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن خدا کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز انسان کی تمام امیدوں کا مرکز اور اخلاقیات اور معاشرہ کی اساس ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہیوم یہ کہنا چاہتا ہے کہ گو عقل کے ذریعے خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا، لیکن اس کی ضرورت بہرحال موجود ہے۔ انسان اپنے معاشرتی نظام اور اخلاقی نظام کو قائم رکھنے اور اپنے دل کو ڈاواں ڈول ہونے سے بچانے کے لیے خدا کو ماننے پر مجبور ہے۔ لائبنیز کے نزدیک خدا اعلیٰ اور اکمل ذات ہے اور انسان ادنا اور ناکامل ہے، اس لیے انسان خدا کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا، البتہ اس کا ہلکا سا تصور کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی، طاقت، علم اور خدا کی بعض دوسری صفات کا ہلکا سا پرتو اس کے اندر موجود ہے۔ ان صفات کو اگر مبالغہ کی انتہائی حد تک بڑھا دیا جائے تو ہم کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا نے دنیا کو بہترین شکل میں پیدا کیا اور خدا دنیا کے حالات سے باخبر رہتا ہے۔ ایمینوئل کانٹ، جرمنی کا عظیم فلسفی ایمینوئل کانٹ ان فلسفیوں کا سخت مخالف ہے جو کہتے ہیں کہ عقل اور تجربہ سے باہر کسی چیز کو ماننا ٹھیک نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کا ہم تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، اس لیے اگر خدا عقل و تجربہ میں نہیں آتا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا ہماری فطری اور اخلاقی ضرورت ہے، اس کے ماننے پر ہماری کامل مسرت اور طمانینت کا انحصار ہے۔ کانٹ کے مطابق ہماری اخلاقی زندگی کے لیے خدا کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ عقل کا مطالبہ ہے کہ اچھے لوگ خوش رہیں، لیکن دنیا میں اچھے لوگ پریشان رہتے ہیں اور برے لوگ مزے کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو سراسر خیر و برکت، مجسم دانش اور قادر مطلق ہو، تاکہ وہ نیکی اور مسرت کو یکجا کر سکے۔ جان فشٹے کانٹ سے اس بات میں متفق ہے کہ خدا ہماری اخلاقی ضرورت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ خدا کائنات کا خالق ہے، لیکن اس کا کوئی خالق نہیں، خدا انسان کے ضمیر کے اندر موجود ہے۔ جوزف شیلنگ نے کہا کہ خدا تخلیقی قوت ہے جو کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، دنیا اسی لیے حرکت پذیر ہے کہ وہ خدا ہے، گویا یہ فلسفی بھی وحدت الوجودیت کا قائل ہے۔ فریڈرک ہیگل کا خدا اس کے نظریہ ارتقاء کا حصہ ہے۔ اس کے نزدیک دنیا ترقی کر رہی ہے، اس لیے خدا بھی ترقی پذیر ہے۔
دنیا کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا شعور بھی ترقی کر رہا ہے۔ انسان میں یہ شعور کمال کے درجہ تک پہنچ گیا ہے۔ ہیگل کا کہنا ہے کہ خدا تخلیقی دانش کا نام ہے جس کا اظہار دنیا میں ہو رہا ہے۔ گستاو فیشنر کے نزدیک خدا اعلیٰ ترین روح ہے جو دنیا میں اس طرح جاری و ساری ہے جس طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے۔ آگست کامتے، بعد کے فلسفیوں نے خدا کو سمجھنے کی کوششیں ترک کر دیں اور اس معاملہ کو مذہب کے حوالے کر دیا۔ آگست کامتے کا کہنا ہے کہ اسباب و علل کو تلاش کرنا ناپختہ انسانی ذہن کی علامت ہے، کیونکہ انسانی ذہن جب پختہ ہو جاتا ہے تو وہ خدا کو تلاش کرنے کی کوشش ترک کر دیتا ہے اور اشیاء اور واقعات میں تعلق دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر ولیم ہیملٹن کا کہنا ہے کہ جس کا جی چاہے خدا پر یقین کرے، لیکن خدا کے متعلق کچھ جاننا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ انسان کی عقل صرف محدود چیزوں کو جان سکتی ہے اور لامحدود چیزیں اس کی رسائی سے باہر ہیں۔ ہربرٹ اسپینسر بھی اسی خیال کا حامی ہے کہ ہم وہی چیز جان سکتے ہیں جو متعین اور محدود ہو۔ چونکہ خدا لامحدود ہے اس لیے ہم خدا کو نہیں جان سکتے، لیکن خدا موجود ہے۔ وہ کیا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ بریڈلے نے اسپینسر سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ لامحدود کو بھی جانا جا سکتا ہے، کیونکہ کائنات میں ہم آہنگی کا نام لامحدود ہے جو دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، جس کو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ ولیم جیمز کا کہنا ہے کہ ہم خدا کے وجود اور اس کے متعلق کسی چیز کو بھی ثابت نہیں کر سکتے، لیکن خدا کو ماننے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہماری فطرت کا تقاضا یہی ہے اور ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جیمز کے نزدیک انسان ایسے خدا کو ماننا چاہتا ہے جو اس کی زندگی سے بے تعلق نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی سے گہرا تعلق ہو۔ وہ انسان کا رفیق، مونس و غمخوار ہو۔ جیمز کے خیال میں خدا انسان سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جان ڈیوی کا کہنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی دنیا میں پاتا ہے جس میں اس کو شر بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اس نے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کائنات کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے انسان نے مختلف نظریات گھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے متعلق مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔